وہ سرفراز کی باتیں بھی سنے گی، اس کی مار بھی کھائے گی اور اسی گھر میں بھی رہے گی۔ وہ جان چکی ہے کہ سرفراز اور اس کی والدہ اسے پسند نہیں کرتی، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف نوشیروان غزنوی یہاں پر زنیرہ میم سے ملاقات کرے گا۔ زنیرہ میم اسے بتائے گی کہ اس نے دعا کو ایک بہت بڑی رقم دے کر خریدا ہے، اسی لیے وہ اسے ایسے تو نہیں جانے دیں گی۔ آخر وہ ایک کاروباری عورت ہے اور اس کا کام دھندا ہی یہی ہے۔ اپنی دولت کو واپس لانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گی ہی۔ یہاں پر نوشیروان غزنوی اس کی ساری ڈیمانڈز مانتا چلا جائے گا۔ زنیرہ میڈم کے تو اس وقت ہوش ہی گم ہو جائیں گے جب نوشیروان غزنوی دعا کے بدلے ایک بہت بڑی رقم اسے پیش کرے گا۔ وہ اسے یہ بھی کہے گا کہ یہ رقم بھی کم ہے، تو وہ اسے مزید بھی دینے کو تیار ہے، مگر دعا کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، نہ وہ دعا کو یہ زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ دعا نے جتنے غم اور تکلیفیں سہنی تھی سہ لی، اس وقت وہ اس سے بے خبر رہا، لیکن اب وہ دعا سے ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں ہونا چاہتا۔ اسی لیے دعا کو لے کر وہ اپنے گھر پر آ جائے گا۔ دعا یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر بہت حیران ہوگی۔ یہیں نوشیروان غزنوی اسے سمجھائے گا کہ اس نے خریدا ضرور ہے، مگر وہ اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ یہاں پر دعا کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنی عزت بھی دے سکتا ہے، اسے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ نوشیروان غزنوی اسے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں بتائے گا کہ کس طرح وہ پہلی ہی نظر میں اسے دیکھ کر دیوانہ ہو گیا، کس طرح وہ اس کے گھر پر آیا، اس کے باپ کے جھگڑے کے بارے میں بھی وہ اسے بتائے گا۔ وہ اسے بتائے گا کہ اگر اسے گولی نہ لگی ہوتی اور وہ زخمی نہ ہوا ہوتا تو شاید دعا کو اتنی تکلیفیں کبھی بھی برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ وہ پہلے ہی اس کے باپ کے پاس جا کر اس کا ہاتھ مانگ لیتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنا لیتا۔ دعا یہ سب کچھ سنتے ہوئے اپنے آنسو نہیں روک پائے گی۔ آخر کار دعا اور نوشیروان غزنوی کی شادی بھی ہو جائے گی۔ شادی کے بعد دعا ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچے گی کہ فراز اس کی زندگی میں آیا تھا۔ یہاں پر نوشیروان غزنوی اسے کچھ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ دعا ان آوارہ لڑکیوں کے اڈے پر کیسے پہنچی اور یہ سب کچھ حالات اس کے ساتھ کیا ہوئے، مگر دعا خود یہ چاہتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ بتا دے، اور دعا یہ سب کچھ بتانا بھی چاہے گی تو نوشیروان سننے سے انکار کر دے گا۔ اسے کہے گا کہ وہ اس کے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ جو کچھ گزر چکا ہے اسے بھول جائے، اب اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی ہے اور وہ اسی طرح ہنستی مسکراتی رہے۔ دوسری طرف اسلم صاحب بہت اذیت میں ہوں گے۔ اپنی بیٹی دعا کو وہ نکال تو چکے ہیں، مگر ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اسے دل سے کیسے نکال سکتے۔ زنیرہ اپنا مقصد پورا کروانے کے لیے دعا پر ظلم کی انتہا کر دے گی۔ وہ اس پر اتنا تشدد کرے گی کہ یہاں پر دعا نیم بے ہوش سی ہو جائے گی۔ ایک طرف اس کا کھانا پینا بند کروا چکی ہے تو دوسری طرف اپنے ملازم سے اس پر تشدد بھی کروا رہی ہے۔ یہاں پر رومی دعا کو دیکھ کر بہت دکھی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ بھی تو یہی کچھ زنیرہ پہلے کر چکی ہے۔